بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں DTVNN اور میں ہوں آپ کے ساتھ رمیسہ قریشی۔ امریکہ کا صدارتی الیکشن، ایلن مسک ووٹرز میں لاکھوں ڈالر کیوں تقسیم کر رہے ہیں، آج اسی حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں۔ ناظرین، امریکی ٹیک کمپنی ٹیسلا کے بانی اور ٹیکنالوجی کی صنعت کی ارب پتی شخصیت ایلن مسک کی جانب سے امریکی انتخابات سے قبل ان کی پٹیشن پر دستخط کرنے والوں کو $10 لاکھ کی پیشکش کی قانونی حیثیت کے بارے میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ حالیہ دنوں میں ایلن مسک کا یہ اعلان سامنے آیا کہ وہ امریکی آئین میں پہلی اور دوسری ترمیم کی حمایت میں آن لائن پٹیشن پر دستخط کرنے والوں میں سے روزانہ کسی بھی ایک شخص کو $1 ملین کی رقم انعام بھی دیں گے۔ یہ دونوں ترامیم آزادی اظہار اور ہتھیار اٹھانے کے حق کا تحفظ کرتی ہیں۔ یہ آن لائن پٹیشن ایلن مسک کی امریکہ پولیٹیکل ایکشن کمیٹی کی جانب سے تیار کی گئی ہے، جس کا مقصد امریکی صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت اور ان کے حامیوں کو متحرک کرنا ہے۔ 11 سابق ریپبلکن عہدیداروں نے نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات سے قبل ایلن مسک کی جانب سے ووٹرز کو دی جانے والی نقد مراعات کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھائے ہیں۔ ایلن مسک کے امریکی الیکشن کی انتخابی مہم کے گروہ امریکہ پیک نے 7 سوئنگ ریاستوں میں سے 6 کے ووٹر سے مطالبہ کیا کہ وہ اس درخواست پر دستخط کریں۔ امریکی ریاست پینسلوینیا میں ووٹروں کو صرف پٹیشن پر دستخط کرنے کے لیے نقد رقم دی جا رہی ہے، جبکہ دستخط کرنے والوں میں سے کسی بھی ایک شخص کو روزانہ $1 ملین کا انعام دیا جانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ تاہم قانونی ماہرین کو خدشہ ہے کہ ایسی کوئی بھی پیشکش جس میں کسی ووٹر کو کہیں دستخط کرنے کے عمل کے لیے رقم کی پیشکش کی جائے، امریکی قانون کی خلاف ورزی میں شمار کی جا سکتی ہے۔ تاہم یہ بھی تصدیق کی گئی ہے کہ انہیں سابق ریپبلکن حکام کی جانب سے ایلن مسک کی ووٹرز کو مالی فائدے دینے کے معاملے کی چھان بین کرنے کی درخواست موصول ہوئی ہے۔ تاہم ایلن مسک نے اس معاملے پر تمام تر تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس پٹیشن پر دستخط کرنے کے لیے آپ چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کے حامی ہوں یا آپ کسی سیاسی جماعت سے بھلے تعلق نہ ہو اور چاہے آپ انتخابات میں ووٹ بھی نہ ڈالیں، اس درخواست میں ان 6 ریاستوں کے ووٹرز جہاں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اظہار رائے کی آزادی اور اسلحہ رکھنے کے حق کے لیے درخواست پر دستخط کریں۔ ان ریاستوں میں جارجیا، نیواڈا، ایریزونا، مشیگن، وسکونسن اور شمالی کیرولینا شامل ہیں۔ اس طرح ووٹرز جنہوں نے خود اس درخواست پر دستخط کیے اور کسی اور کو بھی اس پر دستخط کرنے کا کہا، انہیں بھی $47 کی رقم دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ امریکی ریاست پینسلوینیا، جس کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہاں ٹرمپ اور کیملا ہیرس کے درمیان کا مقابلہ نہ صرف کانٹے کا ہوگا بلکہ یہاں کے نتائج فیصلہ کن بھی ہوں گے، وہاں ووٹرز کو اس پٹیشن پر دستخط کرنے کے $100 دیے جا رہے ہیں۔ امریکہ بھی کا کہنا ہے کہ جنہوں نے ان کی پٹیشن پر دستخط کیے ہیں وہ امریکی آئین کی پہلی اور دوسری ترمیم کی حمایت کر رہے ہیں۔ گروپ کا کہنا ہے کہ 5 نومبر تک ان 7 سوئنگ ریاستوں میں روزانہ کی بنیاد پر کسی ایک خوش قسمت ووٹر کو $10 لاکھ کا انعام دیا جائے گا۔ 19 اکتوبر کو اس سلسلے میں لاٹری کی طرز پر ایک بڑا سا چیک پینسلوینیا کے ٹاؤن ہال میں منعقدہ ایک اجتماع میں شریک ایک ووٹر کو دیا گیا تھا۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں قانون کے پروفیسر پال شیف برمن کا کہنا ہے کہ میرا خیال ہے کہ ایلن مسک کی یہ پیشکش ممکنہ طور پر غیر قانونی ہے۔ انہوں نے امریکی انتخابات کے قانون کا حوالہ دیا جس کے مطابق کوئی بھی شخص جو ووٹ کے اندراج یا ووٹ ڈالنے کے لیے رقم لے یا رقم کی پیشکش کرے اسے $10,000 جرمانہ یا 5 سال جیل کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ پروفیسر برمن نے وہ انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ ایلن مسک کی پیشکش صرف رجسٹرڈ ووٹرز کے لیے ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ان قواعد کی خلاف ورزی ہے، اور امریکی محکمہ انصاف نے اس بارے میں کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کیا، جبکہ وفاقی الیکشن کمیشن سے بھی اس بارے میں موقف دینے کے لیے رابطہ کیا گیا۔ تاہم وفاقی الیکشن کمیشن کے سابق چیئرمین کا کہنا ہے کہ ایلن مسک کی یہ حکمت عملی ایک قانونی اسکیم کا فائدہ اٹھا رہی ہے، کیونکہ کسی کو بھی ووٹ دینے یا ووٹ کا اندراج کرنے کے لیے
पैसे नहीं दिए जा रहे। ब्रॉड स्मिथ ने अमरीकी इदारे से बात की और बताया कि ये इनामी स्कीम यकीनन एक इब्हाम पैदा करती है, लेकिन ये इस इंतखाबी कवायद के तहत नहीं है। और उनका मज़ीद कहना था कि एलॉन मस्क वोटर्स को वोट का इंदराज करवाने के लिए रकम नहीं दे रहे, वो उन्हें एक पटिशन पर दस्तखत करने के लिए पैसे दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि सिर्फ वो लोग इस पर दस्तखत करें जो वोट डालने के अहल हैं। लिहाजा मेरा ख्याल है कि वो किसी भी गैर कानूनी ज़मरे में आने से बच जाएंगे। लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में इलेक्शन कानून के एक प्रोफेसर ने बात करते हुए कहा कि इससे सदारती इंतखाब के तनाजुर में देखना अहम है। प्रोफेसर माइकल कॉन का कहना है कि कुछ तज्ज़ियों में ये भी कहा गया है कि यह गैर कानूनी नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस अमल को सदारती इंतखाबात के तनाजुर में देखना चाहिए, क्योंकि इसमें लोगों को वाज़ेह तौर पर वोट का इंदराज करवाने की तरगीब दी गई है, यानी कानूनी तौर पर ये एक मसला बन सकता है। गैर जानिबदार मुहिम के कानूनी मरकज़ के एडू नोटी का कहना है कि मस्क की स्कीम वफाकी कानून की खिलाफ वर्जी करती है और ये महकमा इंसाफ की तरफ से दीवानी या फौजदारी कानून के तहत आती है। नोटी ने मज़ीद कहा कि इस शर्त पर रकम देना गैर कानूनी है कि वसूल कंदगान खुद को बतौर वोटर रजिस्टर करें। नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ के आईनी कानून के प्रोफेसर जर्मी पॉल ने बात करते हुए एक ईमेल में कहा कि इलॉन मस्क कानूनी स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं और उन्होंने कहा कि अगरचे इस बात की दलील है कि पेशकश गैर कानूनी हो सकती है, लेकिन इसे हदफ बनाया गया है और इसे कानून से जोड़ने की कोशिश की जा रही है और उनका ख्याल है कि अदालत में इस पर केस बनना मुश्किल होगा। पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जॉर्ज शेपेरो, जो डेमोक्रेट हैं, उन्होंने इक़दाम को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया है और कानून नाफिज करने वाले इदारों से तहकीकात का भी मुतालबा किया है। और इसके जवाब में इलॉन मस्क ने कहा है कि इन गवर्नर का ऐसा कहना तशवीशनाक है। अरबपति सरमायाकार मार्क क्वेबन ने, जिन्होंने हालिया हफ्तों में कैमला हैरिस के लिए मुहिम चलाई, का कहना था कि ये पेशकश मुनफरिद और शदीद नोयत की है। उन्होंने बात करते हुए ये भी कहा कि आप ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं कि आपको लगता है कि आपको करना है, लेकिन लॉटरी का इस्तेमाल करना बड़ा बुरा ख्याल नहीं है, लेकिन ये काम करेगा या नहीं ये और बात है, ये इतनी ही आसान से बैकफायर कर सकता है। मस्क ने तनकीद को मुस्तरद करते हुए कहा कि माजी में डेमोक्रेट्स और उनकी मुहिम चलाने वाले ऐसी ही स्कीमों को मुतारिफ करवाते रहे हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट भी शेयर की जिसमें कहा गया कि मेटा के सरबराह मार्क ज़ुकरबर्ग ने सन 2020 में ऐसा ही कहा था। ज़ुकरबर्ग ने 2020 के इंतखाबात में $400 मिलियन का अतिया दिया था, और लेकिन ये पोस्टल बेल्ट के लिए लॉजिस्टिक्स में मदद के लिए 2 गैर जानिबदार तंजीमों को दिया गया। ये बराह रास्त वोटर्स को नहीं दिया गया था। डेमोक्रेटिक ने हामियों को मुतहर्रिक करने के लिए गुज़श्ता इंतखाबात में ऐसे इक़दामात में सरमायाकारी की थी, जैसे कि 2022 के अमरीकी वस्त मुद्दती इंतखाबात में $25 मिलियन की वोटर रजिस्ट्रेशन मुहिम। ताहम ये रकम भी बराह रास्त वोटर्स को नहीं दी गई थी। ये फंडिंग ऐसे मंसूबों पर लगाई गई जो वोटर्स को वोट का इंदराज करवाने के लिए मुतहर्रिक करते थे, और इसके लिए कुछ लोगों को घर घर जाकर ऐसा करने के लिए रखा गया था और टीवी और डिजिटल मार्केटिंग पर खर्च किया गया था। प्रोफेसर कॉन्ग कहते हैं कि लोगों को रजिस्टर्ड वोटर्स के पास जाकर मुतहर्रिक करने के लिए पैसा अदा करना कानूनी है, मगर आप लोगों को बराह रास्त पैसा अदा नहीं कर सकते। इलॉन मस्क के ट्रंप से ताल्लुकात इस वक्त ख़राब थे जब वो सदर थे, लेकिन हालिया बरसों में उन्होंने डेमोक्रेट्स के इक़दामात के बारे में भी आवाज़ उठाई। सन 2022 के मिड टर्म इलेक्शन से कबल उन्होंने ऐलान किया था कि उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ दिया और उन्होंने अपने फॉलोअर्स से कहा था कि वो रिपब्लिकन को वोट दें। रवां बरस उन्होंने अमरीकी सियासत में हिस्सा लिया और मुतादिद रिपब्लिकन्स के हक़ में हिमायती सोशल मीडिया पोस्ट की और अतियात दिए। पिछले हफ्ते तबसरों में उन्होंने अमेरिका और मेक्सिको की सरहद के मसले को फिल्म वर्ल्ड वॉर Z के मुतरादिफ वो करार दिया, और इलॉन मस्क ने अमरीकी पीक को जुलाई में लॉन्च किया था, जिसका मकसद ट्रंप की सदारती मुहिम की हिमायत करना था।
انہوں نے ابھی تک اس میں تقریباً $75 ملین عطیے کیے ہیں، اور امریکن پیک کی ویب سائٹ کے مطابق اس گروپ کا کہنا ہے کہ وہ محفوظ سرحدیں، محفوظ شہر اور اظہار رائے کی آزادی، شفاف نظام انصاف، اپنی حفاظت کا نظام اور سمجھداری سے حکومتی اخراجات چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے اتوار کو کہا کہ وہ مسک کے رقم دینے کے منصوبے کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، تاہم انہوں نے ایلون مسک کو اپنے دوست کے طور پر بیان کیا۔ حالیہ ہفتوں کے دوران مسک ٹرمپ کی صدارتی مہم میں نظر آئے، لیکن پہلی مرتبہ ٹرمپ کے ساتھ اور دوسری مرتبہ پینسلوینیا کے ٹاؤن ہال میں، جہاں ایک ووٹر کو $10 لاکھ کے انعام کا چیک دیا گیا۔ ایلون مسک، جنہوں نے اپنی پہلی شناخت ایک ہونہار اور قابل ٹیک جینیس کے طور پر وہ قائم کی، اور جو سیاست سے کنارہ کش اختیار کرتے تھے، اب مکمل طور پر ٹرمپ کی حمایت میں سیاست میں کود چکے ہیں۔ امریکی عوام کی نظر میں 53 سالہ ٹیک جائنٹ نے اپنا وقت، اپنی سمجھ بوجھ اور اپنا پیسہ ریپبلکنز کو جیت دلانے کی کوشش پر خرچ کر رہے ہیں، اور یہ ایک انہونی بات ہے کیونکہ امریکی اشرافیہ اکثر پس پردہ رہ کر سیاست پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جو عموماً روایتی سی ای او سے بہت مختلف ہے، کیونکہ روایتی طور پر ایسی بڑی کمپنیوں کے سربراہان کو اپنے شاندار گھروں میں مہنگے ڈنرز اور فنڈ ریزنگ پروگرام منعقد کرتے ہی دیکھا گیا ہے، اور اسی بات نے مبصرین کو یہ سوال اٹھانے پر بھی مجبور کیا ہے کہ آخر ایلون مسک ٹرمپ کی حمایت کے کیوں وہ اتنا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف پینسلوینیا سے سینیٹر جان فٹرمین جیسے ڈیموکریٹس مسلسل اپنی جماعت کو یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ الیکشن سے قبل مسک کے خطرے کو ہلکا نہ لیا جائے۔ ان کا ماننا ہے کہ ایلون مسک ان لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں جو انہیں بلا شبہ نہایت ذہین سمجھتے ہیں اور جن کے ساتھ روایتی ڈیموکریٹک رابطہ مہم کی کوششیں مشکل ثابت ہوئی ہیں۔ فلاڈیلفیا میں کانگریس کی ایک خاتون رکن الیگزینڈرا کورتنز نے کہا ہے کہ ایلون مسک بہت سے ایسے افراد پر لاکھوں لٹا رہے ہیں جن کا ماہانہ گزارا مشکل سے ہوتا ہے۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ ان کی اتنی رقم ہے، وقت اور اپنی کوششیں صرف کرنا بھی بے مقصد نہیں ہے، اور وہ ٹرمپ اور اپنے تعلق کا فائدہ اٹھائیں گے۔ ان خیالات کا اظہار کرنے والوں میں الیکٹرک گاڑیوں کی چارجنگ پلیٹ فارم بنانے والی کمپنی چارج وے کے سربراہ میٹ ٹیسکے بھی شامل تھے، اور ان کے مطابق ایلون مسک کی سیاسی وابستگی میں تبدیلی الیکٹرک گاڑیوں کی صنعت سے وابستہ لوگوں کے لیے سمجھنا کچھ مشکل ضرور ہے، لیکن اس میں کوئی حیرانی نہیں کیونکہ گزشتہ چند برسوں کے دوران سے وہ سیاست میں کافی متحرک رہے ہیں۔ ناظرین، میٹ ٹیسکے کا کہنا ہے کہ میرا خیال ہے کہ مسک کے مفادات بہت واضح ہیں اور ممکنہ طور پر چیزوں سے منسلک ہیں جو ان کے کاروبار کے لیے بہت اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کووڈ پابندیوں کے دوران کیلیفورنیا میں ان پابندیوں پر بھی عمل کرنے میں بہت مزاحمت کی تھی۔ مشیگن یونیورسٹی کے پروفیسر گارڈن اس سے متفق ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مسک اپنے آپ کو ایک ایسے شخص کے طور پر دیکھتے ہیں جسے ریگولیٹرز نے روک رکھا ہے، اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ حکومتی مداخلت نے ان کی ٹیکنالوجیز کی ترقی کو روک دیا ہے جن پر ان کی توجہ مرکوز ہے، جیسا کہ وہ خود مختار ڈرائیونگ ہو۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ پروفیسر گارڈن کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ایک ایسا کاروباری شخص بننا چاہتے ہیں جو روایات کو توڑ کر نئی راہیں بنا سکتا ہے اور قواعد و ضوابط میں نہیں پھنستا، جو ٹیکنالوجی میں ترقی سے 5 سال آگے رہنا چاہتا ہے۔ پروفیسر گارڈن کہتے ہیں کہ وہ مریخ پر جانا چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تجویز دی کہ اگر وہ نومبر کا صدارتی انتخابات وہ جیت جاتے ہیں تو وہ ایلون مسک کو امریکی حکومت اخراجات میں کمی کے معاملات کی ذمہ داری بھی سونپ سکتے ہیں۔ پروفیسر گارڈن کے مطابق اگر ٹرمپ ایسا نہیں بھی کرتے تو بھی ایلون مسک نے ان کی انتخابی مہم کے لیے جو کچھ بھی کیا، ٹرمپ ان کی بات ضرور سنیں گے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ان کا امریکہ کی انتظامیہ کی فیصلہ سازی پر گہرا اثر ہوا ہے، جبکہ مسک کا کہنا ہے کہ وہ حکومتی کارکردگی کے محکمے کی ذمہ داری سنبھالنے کو بھی تیار ہے، اور وہ ایسے تمام قواعد و ضوابط کو ختم کریں گے جو امریکہ کا گلا گھونٹتے ہیں۔ ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو مفادات کے ٹکراؤ کی ایک پیچیدہ صورت سامنے آئے گی، کیونکہ مسک نے اسپیس ایکس اور ٹیسلا کے لیے اربوں کے حکومتی معاہدے حاصل کیے ہیں۔ کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوسوم کی سابق چیف اکنامک اینڈ
بزنس ایڈوائزر لینی مینڈونکا کہتی ہیں کہ یہ انتہائی غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ لوگ جن کے حکومت اور ریگولیٹری محکموں کے ساتھ جو معاملات ہیں اگر وہ رکھتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی اختیار کی پوزیشن میں نہیں ہونا چاہیے، تو ایلان مسک جو روایتی طریقوں اور نظام سے منحرف ہونے کو پسند کرتے ہیں، ایسے میں یہ سوال ہے کہ کیا امریکی حکومت کے ساتھ ان کے منافع بخش تعلقات برقرار رہیں گے چاہے نومبر کے انتخابات کا نتیجہ کچھ بھی ہو۔ لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا برانڈ اور ان کی ساکھ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جڑی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک، اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور ہمارے باقی چینلز بھی ضرور وزٹ کیجیے گا، دیسی ٹی وی USA، دیسی اسپورٹس اور ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV Flix، جہاں پر آپ کو 3000 سے زائد چینلز دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔